بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ تو آپ پہلے سن چکے ہیں کہ تمام تر اعمال ان کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر بندے کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ تو وضو کرنے کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ نیت یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے ادا کیے گئے الفاظ وہ نیت نہیں ہوتے، اسے آپ اقرار کہہ سکتے ہیں۔ نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ بندہ وضو کرنے کی نیت سے، وضو کرنے کے ارادے سے اعضائے وضو دھوئے گا تو وہ وضو ہوگا، اور اگر وضو کی نیت نہیں، مثلا ایک بندہ صبح اٹھتا ہے، واش روم سے ہو کر وہ اپنے ہاتھ دھو لیتا ہے اور کلی کر کے ناک اچھی طرح صاف کر لیتا ہے، چہرہ دھو لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے چلو آدھا وضو تو میرا ہو ہی گیا ہے، باقی بازو دھو کے سر کا مسا کر کے پاؤں دھو کے وضو پورا کر لوں، تو یہ اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے جو اس نے کام سر انجام دیے ہیں وہ وضو کی اس وقت اس کی نیت نہیں ہوئی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو وضو کی نیت سے، وضو کے ارادے سے اعضائے وضو ہونے کا آغاز کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس بندے کا وضو نہیں جو وضو سے پہلے اللہ کا نام ذکر نہیں کرتا۔ تو وضو سے پہلے اللہ کا نام ذکر کرنا یعنی بسم اللہ پڑھنا یہ فرض اور لازم ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ نیت کرنا بھی فرض ہے کیونکہ نیت کے بغیر اعمال نہیں، اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ بھی فرض اور لازم ہے۔ گزشتہ درس میں جہاں مسواک کی اہمیت بتائی تھی، یہ بات اس میں سامنے آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا، خواہش ظاہر کی کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اگر حکم دے دیتا تو فرض ہو جاتا، اور فرض میں یہ کوتاہی کرتے تو گناہ گار ہوتے، تو یہ کام ان کے لیے ذرا مشکل تھا، اس لیے میں نے حکم نہیں دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرض ہوتا ہے۔ جس کام کے کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ کام فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرو تو اپنی دائیں جانب سے آغاز کرو۔ وضو کے لیے نیت کرنا بھی فرض، بسم اللہ پڑھنا بھی فرض، اور دائیں جانب سے آغاز کرنا بھی فرض، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات، جب تک تم میں سے کوئی آدمی نیند سے اٹھنے کے بعد ہاتھ 3 بار نہ دھو لے، اس وقت تک وہ اسے کسی برتن میں نہ ڈالے، پانی بھرے، پہلے ہاتھ دھوئے۔ ہاتھ دھونے کا حکم دیا، یہ بھی فرض اور لازم، کیونکہ ہاتھ کے ساتھ ہی آپ نے کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اعضائے وضو کو دھونا ہے، اور ہاتھ ہی اگر صاف نہیں ہوں گے تو پھر تو کام خراب ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا توضأت فمضمض واستنشق
وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، جب تو وضو کرنے لگے تو کلی کر، ناک میں پانی چڑھا، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کر، اچھی طرح ناک میں پانی چڑھا، الا ان تكون صائما، اللہ کے تو روزے سے ہو، روزے کی حالت میں ناک میں زیادہ پانی نہیں چڑھانا، تھوڑا سا چڑھانا، اگر روزہ نہیں تو پھر اچھی طرح کرنا ہے۔ کلی کرنے کا بھی حکم دیا، ناک میں پانی چڑھانے کا بھی حکم دیا، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ یہ تینوں کام حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی تینوں فرض ہیں۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے مزمز واستنشق واستنثر، کلی کر، ناک میں پانی چڑھا، ناک جھاڑ، تو ناک کو جھاڑنا وضو کے دوران، یہ بھی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی فرض اور لازم ہے۔ استنشاق کہتے ہیں ناک کی ہوا سے پانی اوپر کھینچنا، اور استنثار کہتے ہیں ناک کی ہوا سے پانی باہر نکالنا۔ صرف ناک کے ساتھ ہی پانی لگا کے چھوڑ دینا یہ استنشاق نہیں ہے۔ استنشاق تب بنے گا جب ناک کی ہوا سے پانی کو آپ تھوڑا سا اوپر کو کھینچیں گے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو تھوڑا زیادہ، اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ غوطہ آ جائے۔ اور استنثار پھر ناک کو جھاڑنا ہے، ناک کی ہوا کو باہر خارج کرنا، یہ کام وضو میں فرض ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ وضو کرتے ہوئے تمزمز واستنشق من کف واحدۃ، آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا ایک ہی ہتھیلی سے، ایک ہی چلو سے، ایک چلو لیا پانی کا، تھوڑا سا منہ میں داخل کیا کلی کرنے کے لیے، اور باقی تھوڑا سا ناک میں ڈالا، الگ الگ کلی کرنا 3 مرتبہ، اس کے بعد 3 مرتبہ الگ سے ناک میں پانی چڑھانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی چلو، ایک ہی ہتھیلی سے، کچھ منہ میں ڈالا کلی کے لیے، کچھ ناک میں ڈالا۔ یہ سارے کام کتنے ہو گئے؟ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 دائیں طرف سے آغاز کرنا، نمبر 4 ہاتھ دھونا، نمبر 5 کلی کرنا، نمبر 6 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 7 ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا، اور نمبر 8 ناک جھاڑنا۔ 8 کام ہو گئے، یہ 8 کے 8 فرض ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو دو۔ اللہ کا حکم بھی فرض، 9 کام، چہرہ دھونا بھی فرض اور لازم۔ ابو داؤد میں حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، چہرہ دھویا، ایک چلو میں، ایک ہتھیلی میں پانی لیا، فادخلہ تحت حناکہ، اپنی ٹھوڈی کے نیچے اس طرح داخل کیا، فخلل به لحیتہ، اور اس سے اپنی گاڑی کا خلال کیا، اور فرمایا ھذا امرنی ربی عز وجل، مجھے میرے اللہ عز وجل نے اسی طرح کرنے کا حکم دیا۔ تو داڑھی کا خلال کرنا بھی فرض، کیونکہ اللہ عز وجل کا حکم ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 10۔ آج اسی پہ بات کرتے ہیں، باقی کا انشاءاللہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق